اللہ الرحمن الرحیم۔ سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت، ان کی وصیتیں، ان کے لین دین کے معاملات اور ان کی خدمات کے متعلق پچھلے 2-3 اسباق میں بات ہوئی ہے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خصوصیات میں ایک زبردست خصوصیت اصابت الرائے تھی۔ اللہ نے انہیں رائے، فکر اور تدبر میں خاص حیثیت نصیب فرمائی تھی۔ بہت دور اندیش تھے، بہت زیرک تھے، انتہائی مردم شناس تھے۔ یہ جو ان کی صلاحیتیں ہیں، ان کا اندازہ آپ اس سے لگائیں کہ بخاری میں حدیث آتی ہے کہ ایک مرتبہ ایک شخص کو آتے ہوئے دیکھا، احباب میں بیٹھے ہوئے تھے، تو کہا کہ یہ آنے والا شخص زندگی میں کبھی نہ کبھی کہانت اور جادو میں انوالو رہا ہے، مجھے یہ لگتا ہے۔ کوئی اس سے تعارف نہیں تھا، بس اسے دیکھا چلتا ہوا آ رہا ہے۔ چہرے کے تاثرات سے ماہرین اندازہ لگا لیتے ہیں۔ اسے بلایا گیا اور اس سے پوچھا گیا تو اس نے بتایا کہ ہاں، دور جاہلیت میں جب میں مسلمان نہیں ہوا تھا تو میں کہانت کیا کرتا تھا۔ یعنی اس قدر دانا اور خبیر ہے اور ایسے تجربہ کار ہے کہ آنے والے بندے کی نفسیات تک کا صحیح اندازہ لگا لیا۔ ہم نے بخاری میں پڑھا ہے کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے تھے جب یہ آیت نازل ہوئی نا کہ شادی شدہ اگر بدکاری کا ارتکاب کرتا ہے تو اس کی سزا رجم ہے۔ شروع میں یہ آیت پڑھی جاتی تھی، الشیخ والشیخۃ اذا زنیا فرجموہما البتۃ، شادی شدہ مرد اور عورت بدکاری کا ارتکاب کریں تو ان کی سزا رجم بنتی ہے، اور کنوارے اگر اسی جرم کا ارتکاب کریں تو ان کے لیے 100 کوڑوں کی سزا اللہ نے سورۃ النور میں مقرر کی ہے۔ رجم والی سزا کی جو آیت ہے یہ کچھ عرصہ پڑھی جاتی رہی، بعد میں اس کی تلاوت منسوخ ہو گئی، البتہ مسئلہ برقرار اور باقی رہا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ سزا نافذ فرمائی، اور صاحبین کے زمانے میں بھی اس طرح کا مقدمہ آتا تو وہ بھی یہ سزا نافذ کرتے تھے۔ سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب قرآن پاک کا نسخہ لکھوا رہے تھے تو انہوں نے کہا جی چاہتا ہے کہ میں الشیخ والشیخۃ اذا زنیا فرجموہما البتۃ کی جو آیت ہے اس نسخے میں لکھ دو۔ نسخے میں جو لکھنا ہے وہ یہ نہیں چاہ رہے تھے کہ منسوخ آیت کو مقروء یعنی پڑھی جانے والی آیتوں کے اندر لکھ دیں، یہ نہیں مراد تھی۔ مراد یہ ہے کہ اسی نسخے میں حاشیے میں وضاحتی طور پر سائڈوں پر اوپر نیچے لکھ دوں، تاکہ کل کلاں کوئی یہ نہ کہے کہ رجم کی سزا کا تعلق کیونکہ قرآن پاک سے نہیں ہے اس لیے ہم رجم کی سزا نہیں مانتے۔ مجھے ڈر ہے
کہ ان یقول قائل، کہ کہنے والا کہنے لگ جائے گا کہ اللہ کی کتاب میں یعنی قرآن میں رجم کی سزا کا بدکار کے لیے تذکرہ نہیں آیا، میں نہیں مانتا، کہیں ایسا ہو نہ جائے۔ یہ انہوں نے اپنے زمانے میں کہا، اور آج ہم اگر اس فکر سے متاثر لوگوں کے ساتھ کبھی میل ملاقات ہو یا بات کریں یا پوچھیں تو ان کو سیم یہی اعتراض ہوتا ہے کہ رجم کی سزا کا قرآن سے تعلق نہیں ہے۔ بڑے بڑے جو اسکالر ہیں، اللہ معاف کرے، وہ یہی نقطہ نظر پیش کرتے کیونکہ قرآن میں نہیں ہے لہٰذا ہم نہیں مانتے۔ تو جو آج ہوا اس کا اندیشہ تھا عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کو اپنے زمانے میں، اس لیے چاہتے تھے کہ میں حاشیے میں الشیخ والشیخۃ اذا زنیا فرجموہما البتۃ کے الفاظ لکھ دوں اور ساتھ وضاحت لکھ دوں کہ یہ مسئلہ اسی طرح ہے، تاکہ پڑھنے والے کو قائل کیا جائے کہ کتاب اللہ میں ہے، یعنی اللہ کے دین میں ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تعلیم دی ہے۔ اور اصابت الرائے کی ہی یہ علامت ہے کہ قرآن پاک کے کوئی 17 مقامات یا اس سے بھی زیادہ بعض نے کہے ہیں جو نازل ہوئے وہ سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سوال پر، ان کے مشورے پر، ان کی رائے پر، ان کی دعا پر نازل ہوئے۔ شراب کے متعلق آیت نازل ہوئی، یسألونک عن الخمر والمیسر قل فیہما اثم کبیر ومنافع للناس۔ یہ لوگ آپ سے شراب اور جوے کا مسئلہ پوچھتے ہیں، ان سے کہیں کہ اس میں بڑا گناہ ہے اور لوگوں کے لیے فائدہ بھی ہے۔ آیت نازل ہوئی، عمر رضی اللہ عنہ نے کہا اللہم بین لنا بیانا شافیہ یا واضحہ، اے اللہ اس سے زیادہ واضح بیان کی ہمیں ضرورت ہے۔ پھر آیت نازل ہوئی لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى حتى تعلموا ما تقولون، نماز میں نشے کی حالت میں نہ جایا کرو، نماز اس حالت میں پڑھا کرو کہ پورے ہوش و حواس میں ہو، جو کہہ رہے ہو اس کا تمہیں پتہ بھی ہو۔ پھر عمر رضی اللہ عنہ نے دعا کی کہ اے اللہ اس سے زیادہ ہمیں وضاحت کی ضرورت ہے۔ تو تیسری آیت نازل ہوئی انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ، کہ شراب، جوا، انصاب، ازلام یہ سب ناپاک چیزیں ہیں، شیطانی کام ہیں، ان سے اجتناب کرو، ان کے ذریعے شیطان تمہاری آپس میں حسد اور بغض کی اور مخالفت کی صورت پیدا کرانا چاہتا ہے۔ شراب سے بچو، کیا تم ہمارے کہنے پر اس سے رک جاؤ گے؟ 10 تاکیدوں کے ساتھ شراب کو حرام قرار دے دیا گیا۔ تو عمر رضی اللہ عنہ ادھر دعا کرتے ہیں، ادھر اللہ رب العزت کا فضل ہوتا ہے اور سٹیپ بائی سٹیپ آیات نازل ہوتی رہی۔ گویا اللہ کے نزدیک یہ ذات خاص اور اہم ذات ہے۔ یہ جو آپ عمرہ کرنے کے لیے جاتے ہیں، آپ بیت اللہ کے ساتھ چکر لگاتے ہیں اور اس کے بعد آپ مقام ابراہیم کے پاس کھڑے ہو کر 2 رکعتیں پڑھتے ہیں۔ یہ 2 رکعتوں کا حکم ابھی نازل نہیں ہوا تھا، 2 رکعتوں کا حکم ابھی نازل نہیں ہوا تھا، اور عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اللہ کے نبی میری یہ خواہش ہے کہ معتمر کو اور حاجی کو کہا جائے کہ جب بیت اللہ کے طواف کر لو، 7 چکر لگا لو، تو مقام ابراہیم پر 2 رکعتیں پڑھو، یہ بھی اللہ کے شعائر میں سے ہے، تو یہاں 2 رکعتیں پڑھی جائیں، میرا یہ جی چاہتا ہے کہ اس کا حکم دیا جائے۔ یہ مشورہ دیا عمر ابن خطاب نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، مشورہ عمر رضی اللہ عنہ نے دیا اور حکم اللہ نے نازل فرمایا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، مقام ابراہیم کو نماز کی جگہ بنا لو، مقام ابراہیم کو نماز کی جگہ بنا لو۔ اس آیت کے اترنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے بنو عبد مناف کے لوگو، تم بیت اللہ کے متولی ہو اور تمہارے زیر انتظام یہ اللہ کا گھر رہے،
اللہ کا کوئی بندہ دن اور رات میں سے کسی بھی وقت آ کر یہاں نفلیں پڑھے نہ رکو۔ اس آیت کی وجہ سے آپ مکے کے حرم میں چلے جاتے ہیں تو آپ چاہے ایک دن میں 1000 رکعتیں پڑھیں، آپ کو اس کی اجازت ہے۔ آپ حتیٰ کہ مسجد نبوی میں ہوں تو آپ کو ممنوع اوقات کا خیال رکھنا پڑتا ہے کہ سورج طلوع ہو رہا ہو، سورج غروب ہو رہا ہو، نصف النہار پر سورج ہو تو اس وقت نماز نہ پڑھیں، فجر کی نماز کے بعد سورج نکلنے سے پہلے نفلیں نہ پڑھیں، اور عصر کے بعد مغرب سے پہلے نفلیں نہ پڑھیں۔ یہ 5 وقت ہیں۔ اللہ کی ساری زمین پر جہاں بھی آپ ہوں، آپ نے ممنوع وقتوں میں نفلیں نہیں پڑھنی ہیں۔ کچھ تفصیلات ہیں، یہاں موقع نہیں ہے، پیچھے بات ہو چکی ہے۔ ہاں ایک مقام ہے، وہ مقام مکے کا حرم ہے۔ مکے میں آپ حرم میں چلے گئے، مسجد الحرام میں چلے گئے ہیں، اب آپ گھڑی نہ دیکھیں، سورج نہ دیکھیں، آپ زوال نہ دیکھیں، ہر وقت نفلیں پڑھیں، ہر وقت نفلیں پڑھیں۔ یہ بہت بڑی عظمت ہے اور سب اہل اسلام کو اجازت ملی، اور یہ سعادت ہے کہ آپ کے لیے کوئی ممنوع وقت کی قید نہیں ہے۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ 24 گھنٹے طواف چل رہا ہے، اور طواف کے ساتھ 2 رکعتیں جوڑی ہیں اللہ رب العزت نے۔ اب اگر روک دیا جاتا کہ نہیں ممنوع وقتوں میں نہ پڑھو، ممنوع وقتوں میں نہ پڑھو، تو طواف کرنے والا جس نے طواف کیا ہے وہ پھر انتظار کرتا، سورج اونچا ہونے دیتا، اس کے بعد پڑھتا۔ عمر رضی اللہ عنہ نے مشورہ دیا کہ 2 رکعتوں کی اجازت دی جائے۔ اللہ نے حکم نازل کیا، دنیا کے سارے مسلمان ہر دن ہر طواف پر 2 رکعتیں پڑھتے ہیں۔ یہ انعام اللہ نے دیا امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو عمر ابن خطاب کے مشورے سے۔ سبحان اللہ۔ تو طواف کی 2 رکعتوں والا جو انعام ہے، یہ سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشورے کے زیر اثر اللہ رب العزت کا یہ حکم آیا ہے۔ یہ بہت بڑا اعزاز ہے، یہ بہت بڑا اعزاز ہے، اور امت مسلمہ کے لیے یہ ایک مسلسل خیر ہے۔ 24 گھنٹے آپ طواف بھی کر سکتے ہیں، جب 7 چکر پورے کریں 2 رکعتیں پڑھیں، جب 7 چکر پورے کریں 2 رکعتیں پڑھیں۔ آپ نہیں طواف کرتے ہیں، آپ حرم میں ہیں، ہر وقت آپ نفلیں پڑھتے رہیں۔ یہ اجازت لے کر دی سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ یہ ان کے احسانات میں سے ایک احسان ہے۔ ام المومنین سیدہ سودا رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں کہ جب ابھی گھروں میں ٹوائلٹ نہیں بنے تھے تو ہم خواتین رات کو ہم مناسے کی طرف، میدان کی طرف باہر آبادی سے قضاء حاجت کے لیے جایا کرتی تھی، جیسے دیہاتوں کا طریقہ تھا پرانا، ہم جایا کرتی تھی۔ میں کچھ خواتین کے ہمراہ جا رہی ہوں، سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مجھ پر نظر پڑی۔ بھاری جسم کی تھی، اونچے قد کی تھی، بڑے جسم کی بزرگ عورت تھی۔ تو عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ سودا، ہم نے آپ کو پہچان لیا ہے، ہم نے آپ کو پہچان لیا ہے، آپ باہر جا رہی ہیں، اس بات کو یاد رکھیے کہ آپ رسول اللہ کی زوجہ ہیں۔ اصل میں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ خواہش تھی کہ رسول اللہ کے گھر کی خواتین پردہ کریں۔ یہ مشورہ دے رہے تھے، عمر رضی اللہ عنہ نے حجاب کا مشورہ دیا خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ اعجب نساء کا، اپنی عورتوں سے کہیں کہ وہ پردہ کیا کریں۔ آپ کے پاس آنے جانے والے ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں، اب گھر میں اگر پردہ نہیں ہوگا تو میری یہ خواہش ہے کہ آپ عورتوں کو پردے کا حکم دیں۔ لیکن اللہ کی طرف سے ابھی پردے کا حکم نازل نہیں ہوا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم نہیں دیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم نہیں دیا۔ اس کے بعد اس طرح کی خواہشات عمر رضی اللہ عنہ کی جو تھی، ان کا علم تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں کو، خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ بخاری میں حدیث آتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف فرما ہیں، عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ نے گھر آنے کی اجازت مانگی تو خواتین گھر کی عورتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد بیٹھی ہوئی ہیں، اور آپ باتیں کر رہی ہیں، فرما رہے ہیں، اور
आलियतन अस्वातुहुन्ना, घर की औरतें जैसे रिलैक्स बैठी होती हैं, उनकी आवाज़ें बुलंद थी, उनकी आवाज़ें बुलंद थी। यसल न हो व यस्तकसिर न हो, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये मुतालबात कर रही हैं, बातचीत कर रही हैं जैसे घर का माहौल होता है, आप घुल मिल के रहते थे। इस दौरान दरवाज़ा पर दस्तक हुई, आवाज़ आई, उमर आना चाहते हैं, तो सब जो ख़वातीन बैठी हुई थी जल्दी से कपड़ों की तरफ दौड़ी। तबादर नसियाब या बादर नसियाब, जल्दी से कपड़ों की तरफ दौड़ी। और ये अभी हिजाब का हुक्म नाजिल होने से पहले की बात है, ये हिजाब का हुक्म नाजिल होने से पहले की बात है। और इस दौरान इजाज़त दी गई, उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हाजिर हुए। आए तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हंस रहे हैं। तो कहा अज़हकल्लाहु सिन्नका या रसूल अल्लाह, अल्लाह आपके दांतों को मुस्कुराता हंसता ही रखे है अल्लाह के नबी, आप क्यों हंस रहे हैं, आप मुझे बताइए। तो आपने फरमाया अजिब तो मिन हाउलाई, मैं इन औरतों पर हैरान हूँ, कुन्ना इंदी, ये मेरे पास बैठी हुई थी और बातचीत कर रही थी, तुम्हारी आवाज़ सुनी है, ये सारी कपड़ों की तरफ दौड़ी हैं और ये हिजाब कि उसमें लग गई हैं। तो मैं हैरान हुआ हूँ कि मेरे साथ बैठी हुई थी तो इन्हें इतनी परेशानी नहीं थी, आपके आने की आवाज़ से ही ये भाग गई हैं। तो आप उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने जब ये सुना तो उन्होंने कहा अय अदुवात अनफुसिहिन्ना, ओ अपनी जानों की दुश्मनों, अतहबननी वला तहबना रसूल अल्लाह, तो मेरे हैबत का ख्याल रखती हो और रसूलुल्लाह की हैबत का ख्याल नहीं रखती। उन्होंने कहा कि इसी तरह है, अंता फज़्ज़ व अग़लज़ मिन रसूलिल्लाह, रसूलुल्लाह नरम हैं, आप सख्त हैं, इसलिए रसूलुल्लाह के साथ हम रिलैक्स होकर बैठती है, और आप जब आए तो हमने जल्दी जल्दी कपड़े का बंदोबस्त किया। रावी कहते हैं कि अभी पर्दे का हुक्म नाज़िल नहीं हुआ था। गोया ये बहुत ख़ास शख्सियत थी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर की। और उसी मौके पर आपने फरमाया कि ऐ उमर इब्न खत्ताब, आप क्या कहते हैं कि इनका ये रद्द अमल, आप जिस रास्ते से जा रहे होते हैं और उस रास्ते पर अगर शैतान आ रहा हो तो वो रास्ता छोड़कर चला जाता है और वो आपका रास्ता छोड़ देता है। ये हैबत, ये रोब अल्लाह ने आपको नसीब किया है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इस हदीस के हवाले से मौलाना दाऊद राज ने रहमतुल्लाह अलैह ने बड़ी खूबसूरत एक बात की है। वो कहते हैं मोतरज़ ये कहता है कि देखो इससे तो ये पता चलता है कि उमर की शान ज़्यादा है, नबी की कम है, नऊज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक, कि शैतान रास्ता छोड़ देता है। और औरतों के मुतालिक ये जो बात है, तो वो कहते हैं नहीं, ऐसी बात नहीं है, ऐसी बात नहीं है। जो कोतवाल होता है, कोतवाल से चोर डरता है, कोतवाल से चोर डरता है, हुक्मरान से नहीं डरता है। पुलिस वाले से जितना कोई बंदा डरता है उतना किसी हुक्मरान से या वजीर से या MNA MBA से तो नहीं डरता, यानी हालांकि पुलिस वाला उनके तहत होता है, लेकिन जिसने खैर जिसकी ड्यूटी होती है गिरफ्त करने की ना, तो उसकी हैबत ज़्यादा होती है। तो इसका ये माना नहीं है कि ओहदा बड़ा हो गया है, ओहदा तो उन्हीं का बड़ा है जिनका ये गुलाम है, जिनका ये गुलाम है, ओहदा उन्हीं का बड़ा है। और इनका अगर कोई बड़ाई है ओहदे में तो वो उसी गुलामी की वजह से। अगर वो गुलामी ना होती तो उमर रज़ी अल्लाह अन्हु कहते हैं मैं तो ऊँट चराने जाता था, भूखे ऊँट वापस लाता था, मेरे अब्बा मुझे डांटते थे कि तुझे ऊँट चराना भी नहीं आता। ये तो मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुलाम बना तो अल्लाह ने फजल फरमाया, अब ऊँट चराना क्या, अब मैं हुकूमत करता हूँ, अब मैं हुकूमत करता हूँ और रिलैक्स रहता हूँ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो उमर इब्न खत्ताब रज़ी अल्लाह अन्हु की ये ख्वाहिश थी कि पर्दे का हुक्म नाजिल हो। आज जो मोमिनात पर्दा करती हैं और हिजाब के सूरह अहज़ाब की आयतें, सूरह नूर की आयात नाजिल हुई, पर्दे के ज़ाब्ते और अहकामात नाजिल हुए, ये भी इसी मुदब्बिर रे उम्मत, इस मुफक्किर उम्मत, इसकी कायद और लीडर और इसी दूर अंदेश और पाक दामन इंसान सैयदना उमर इब्न खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का मशवरा था, जिस मशवरे पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आयात नाजिल फरमाई, या अय्युहन नबिय्यु कुल लि अज़वाजिका व बनातिका व निसाइल मोमिनीना युदनीना अलैहिन्ना मिन जलाबीबिहिन्ना, आप मोमिनात से कहें, अपनी बेटियों से कहें और
اپنی بیویوں سے کہیں کہ وہ اپنی اوڑھنیوں کو اپنے اوپر لٹکا لیں، اپنی اوڑھنیوں کو اپنے اوپر لٹکا لیں۔ یہ سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کے مشورے کی برکت سے آپ کو ہمیں یہ سعادت ملی۔ طواف کی 2 رکعتیں ہمیں انہی کی برکت سے ملی، حجاب انہی کی برکت سے ملا، جمع قرآن انہی کی برکت سے، جمع قرآن انہی کی برکت سے اللہ رب العزت نے ہمیں نصیب فرمایا۔ سبحان اللہ، یہ وہ اعزاز ہیں، یہ وہ چشمے ہیں، یہ وہ سیرابی ہے جو قیامت تک امت مسلمہ جس سے استفادہ کرتی رہے گی۔ سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں، میں نے جب عمر رضی اللہ عنہ کی آواز سنی نا کہ عرفنا کیا سودا، سودا ہم نے آپ کو پہچان لیا ہے، یہ کوئی مداخلت نہیں تھی پیارے بھائیو۔ آپ اس طرح کی جو روایات ہیں وہ مجھے شیخ نے ایک دفعہ ذکر کیا کہ آپ ان کو سیاق کے ساتھ اور جو قد کاٹ ہے، جو حیثیت ہے، جو منصب ہے، جو مقام ہے، جو رشتے کا لیول ہے، اسے پیش نظر رکھتے ہوئے آپ دیکھیے، یہ کوئی اجنبی آدمی تو نہیں تھا جس نے ماں جی کو آواز دے کر یہ بات کی ہو۔ تو گھر کا فرد ہے، معززین علاقہ میں سے ہے، رسول اللہ کا سسر ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سسر ہونے کی حیثیت سے، علی کے داماد ہونے کی حیثیت سے، آپ کے مشیر اور وزیر ہونے کی حیثیت سے، یہ حق تو خود محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورے کا انہیں دیا ہوا تھا، جیسے پیچھے ابھی ہم نے حدیث میں آپ کے سامنے رکھا ہے۔ پھر ان کا یہ کہنا کوئی بے لحاظی نہیں تھی، یہ تو خواہش تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ گھر والوں کی نسبت ہے، اس لیے آپ کو اپنی چال میں، ڈھال میں، آواز میں، آپ کے معاملات میں زیادہ محتاط ہونا چاہیے کہ خدا نخواستہ آپ کی طرف کوئی بات ہوئی تو اس کا اثر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر پڑے گا۔ یہ تو حب نبوی کی وجہ سے ہے، یہ لحاظ نبوت ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ عرفنا کیا سودا، سودا وہاں سے واپس آئیں سیدھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھانا کھا رہے تھے۔ ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں، میرے گھر میں آپ کھانا کھا رہے تھے اور گوشت، ہڈی لگا گوشت آپ صلی اللہ علیہ وسلم دانتوں سے نوچ رہے تھے، اس دوران سودا خوف زدہ عالم میں آ گئی۔ وہ آئیں تو آپ نے فرمایا، ہاں کیا بات ہے، کیوں پریشان ہو؟ کہا میں مناسک کی طرف خواتین کے ساتھ جا رہی تھی۔ عمر ابن خطاب نے کہا، عرفنا کیا سودا، سودا ہم نے آپ کو پہچان لیا ہے، تو کیا ہمیں قضاء حاجت کے لیے بھی باہر نکلنے کی اجازت نہیں ہے؟ کیا ہمیں قضاء حاجت کے لیے بھی باہر نکلنے کی اجازت نہیں ہے؟ ہم تو ضرورت انسانی کے لیے جا رہی ہیں۔ تو اسی حالت میں آپ پر وحی نازل ہوئی، کھانا کھا رہے تھے آپ، وحی نازل ہوئی، وحی نازل ہوئی۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب وحی والی وہ جو کیفیت ہوتی تھی، اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فارغ ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قد اذن لکن بالخروج، تمہیں اجازت دی گئی ہے کہ ان ضرورتوں کے لیے تم گھروں سے باہر جا سکتی ہو، تمہیں اجازت دی گئی ہے کہ ان ضرورتوں کے لیے تم گھروں سے باہر جا سکتی ہو۔ اسی طرح سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحابت رائے کی بڑی عجیب مثال ہے۔ جب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مشورہ دیا تھا کہ بدر کے قیدیوں کو نہ معاف کیا جائے، انہیں قتل کر دیا جائے، 13 سال تک اہل مکہ نے اہل اسلام کی زندگی کو مشکل میں ڈالے ہوئے تھا اور ہر طرح کی ظلم و زیادتی سے گزار رہے تھے۔ آج جنگ بدر میں ان کے خلاف ٹکراؤ ہوا، جب ٹکراؤ ہوا تو ان کے 70 بندے مارے گئے، ان کے عمائدین کچھ مارے گئے اور کچھ ان کے سربراہان اور عمائدین وہ بچ گئے، کچھ بچ گئے۔ 70 بندے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ قیدی بنے۔ اب ان قیدیوں کے ساتھ کیا کیا جائے، ان قیدیوں کے ساتھ کیا کیا جائے؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن کہا کہ اگر جبیر ابن مطعم آج زندہ ہوتا، مطعم ابن عدی آج زندہ ہوتا اور وہ ان کے لیے سفارش کرتا تو میں بغیر کسی شرط کے انہیں چھوڑ دیتا، اس نے مجھ پر احسان کیا تھا، میں اس کی بات کا لحاظ کرتا، لیکن مطعم تو موجود نہیں تھا۔ مطعم کا بیٹا ان قیدیوں میں تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا داماد ابو العاص قیدیوں میں تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا عباس ان قیدیوں میں ہیں،
सैयदना उमर इब्न खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के मामू इन्हीं कैदियों में हैं। बड़ा एक मामला था। तो उमर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मशवरा दिया कि मशवरा दो, क्या करें इनके साथ, इन कैदियों का क्या करें, कत्ल कर दें इन्हें या इनसे फिदिया लेकर, इनसे रकम लेकर इन्हें छोड़ दिया जाए, इन्हें माफ़ कर दिया जाए। आपने मशवरा मांगा तो उमर इब्न खत्ताब, अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने मशवरा दिया, अल्लाह के नबी हमारे क़राबतदार हैं, रिश्तेदार हैं, जंग का नतीजा निकल चुका है, कमर इनकी टूट चुकी है, इसलिए इनको रकमें इनकी हैसियत के मुताबिक इनसे इन पर रकमें मुकर्रर करके रकमें ले ली जाएँ। अहले इस्लाम के लिए माली भी हैसियत अच्छी हो जाएगी और कैदियों को भी छोड़ दिया जाए, शायद अल्लाह ताला इन्हें बाद में इस्लाम की तौफीक नसीब फरमा दे। आपका भी झुकाव इसी तरफ था कि चलो अब जंग तो हो गई है तो इन्हें माफ़ कर दिया जाए और इनसे रकमें लेकर इन्हें आज़ाद कर दिया जाए। आपने पूछा, हाँ उमर आप बताइए आपका क्या मशवरा है? तो उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने कहा, अल्लाह के नबी, ये अल्लाह के दुश्मन हैं, इस्लाम के मुखालिफिन हैं, दुश्मनों के सरबराहान और क़यादत है जो तो आपके हमारे हाथ में लग गई है, ये जड़ हाथ लगी है, इस जड़ को निकाल ही दें, इस जड़ को निकाल ही दें ताकि ये दोबारा आने की जसारत न कर सके और ये मामला फ़ैनली तौर पर ख़त्म हो जाए, ये मामला फ़ैनली तौर पर ख़त्म हो जाए। और मेरा मशवरा ये है, क्योंकि हैं तो सारे हमारे रिश्तेदार, किसी का दामाद, किसी का वालिद, किसी का चचा, किसी का मामू, किसी का भाई उन कैदियों में है, इसलिए इनको कत्ल करना भी इस तरह कीजिए कि मेरे रिश्तेदार मेरे हवाले करें और मुझे इजाज़त दें, मैं उनकी गर्दन मार दूं और हर कोई अपने अपने रिश्तेदारों की गर्दन अपने हाथ से मारे, ताकि आपस में मैल दिलों में आने का कोई चांस ना हो, आपस में मैल आने का कोई चांस ना हो। ये मशवरा देना आसान है। कैदियों में सका मामू हो, कैदियों में सका मामू हो, कैदियों में भाई हो, अबू अजीज़ मुसअब इब्न उमैर का भाई, कैदियों में दामाद हो, अबुल आस मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, कैदियों में चचा हो, वालिद का भाई हो, अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, और मशवरा दिया जाए कि हमारे रिश्तेदार कैदी हमें दिए जाएं और हमें हुक्म दें कि हम उनकी गर्दन मारें, ताकि ये किस्सा ख़त्म हो जाए, ताकि ये किस्सा ही ख़त्म हो जाए, दोबारा ये उठने की जसारत न करें, जुर्रत न करें, जुर्रत न करें। तो आप ये मशवरा दिया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु के मशवरे पर फ़ैसला किया और आपने हैसियत के मुताबिक उन पर रकमें मुकर्रर कर दी, किसी पर 400, किसी पर 500, किसी पर 1000, किसी पर 200, किसी को मुफ्त में, किसी से वादा लिया। बाज़ गरीब लोग थे, उनसे तालीम 10-10 बच्चों को लिखना पढ़ना सिखाने का काम लिया, उन्हें छोड़ दिया। और बाज़ लोगों से सिर्फ इतना वादा लिया कि आइंदा तुम मुसलमानों के मुकाबले में ना आना, शिकायत ना हो तुम्हारी तरफ से, और हम तुम्हें बग़ैर किसी रकम के वैसे ही छोड़ते हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह फ़ैसला कर लिया। फ़ैसला हो गया तो फिर सूरह तौबा की आयतें नाज़िल हुई। मा कान लिन्नबिय्यि वल्लज़ीना आमनू, कैसे है, यकून लहू अस्रा हत्ता युस्किन फिल अर्ज़, कैसे है, मा कान लिन्नबिय्यिन अन यकून लहू अस्रा हत्ता युस्किन फिल अर्ज़, नबी को इस बात की इजाज़त नहीं कि वो लोगों को कैद करने लग जाएं जब तक कि ज़मीन में पूरा कत्ल ना हो जाए। मैदान में दुश्मन हाथ लगाए, इन्हें बांधने की बजाय इनकी गर्दनें मार दें, जड़ ख़त्म कर दें। आगे, तुरीदून आरद दुनिया, दुनिया का पैसा चाहते हो, अल्लाह तो आखिरत चाहता है, अल्लाह अलीम और हकीम है। आगे, लौला किताबुम मिनल्लाहि सबका लमस्सकुम फीमा अखज़्तुम अज़ाबुन अलीम, अगर मैं फ़ैसला ना कर चुका होता ना कि बदरियों मैंने तुम्हें माफ़ कर दिया है, तो मैं बताता कि इन पैसे लेने का नतीजा क्या निकलता है। बड़े ज़बरदस्त लबो लहजे के साथ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस पर तंबीह फरमाई कि नहीं, इन्हें छोड़ना नहीं चाहिए था, इन्हें कत्ल कर देना चाहिए था, आपने ये क्या किया। बहरहाल हम फ़ैसला ले चुके हैं
کہ بدریوں کو ہم نے معاف کر دیا تو ہم نے معاف کر دیا۔ تو یہ موافقات میں سے تھا، سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ مشورہ دیا تھا، اور اسی کے مطابق ہی قرآن پاک کی آیتیں نازل ہوئی۔ جب عبداللہ ابن ابی کی وفات ہوئی، عبداللہ ابن ابی رئیس المنافقین، اس کی جب وفات ہوئی تو اس کا بیٹا مسلمان تھا عبداللہ، اور بڑا صالح آدمی تھا۔ بیٹا تو بیٹا ہی ہوتا ہے نا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا اور اس نے آ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اللہ کے نبی، میری خواہش ہے کہ آپ میرے ابا کا جنازہ بھی پڑھائیں، انہیں قبر میں بھی اتاریں، اور اپنی قمیص دیں، اپنا کرتا دے دیں، میں اپنے ابا کے کفن میں اسے شامل کر دوں، شاید میرے ابا کی جو لغزشیں ہیں ان کی معافی کی کوئی صورت بن جائے۔ آپ نے دل جوئی فرمائی، اپنا کرتا دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور آپ نے فرمایا کہ جاؤ تجہیز کرو، جب نماز جنازہ پڑھنے کا ٹائم آئے تو بتانا، میں نماز جنازہ بھی پڑھوں گا اور میں تدفین بھی کر دوں گا۔ دل جوئی کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ آپ جنازے کے لیے جا رہے ہیں، عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں آپ کے ساتھ ساتھ تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن مبارک سے پکڑ کر آپ سے میں نے عرض کیا، اللہ کے نبی اس کا جنازہ پڑھیں گے، اس کا جنازہ پڑھیں گے، اس نے یہ کہا تھا، اس نے یہ کہا تھا، اس نے یہ کیا تھا، اس نے یہ کیا تھا۔ تو آپ مجھ سے کپڑا چھڑا لیتے اور مسکرا کے کہتے کہ چھوڑو عمر، میں اس کا جنازہ پڑھوں گا۔ میں نے کہا اللہ کے نبی، اللہ نے اس کے بارے میں آیتیں نازل کی ہیں، ان تستغفر لہم 70 مرۃ فلن یغفر اللہ لہم، اگر آپ 70 دفعہ بھی اس کے لیے بخشش مانگیں گے تو میرا فیصلہ ہے میں معاف نہیں کروں گا، میں معاف نہیں کروں گا۔ تو آپ پھر اس کی بخشش مانگنا جا رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا ازیدہ علی 70، میں جنازہ لمبا پڑھا دوں گا، میں 70 سے زیادہ دفعہ بخشش مانگ لوں گا، میرے بخشش مانگنے سے اگر اس کا بھلا ہوتا ہے تو آخر تمہیں اس سے کیا اعتراض ہے۔ میں کہتا رہا، بعد میں خود حیران رہا کہ میں نے اتنے تاکیدی مشورے کیوں دیے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے جنازہ پڑھا دیا، کتنا لمبا جنازہ پڑھایا ہوگا کہ 70 سے زیادہ دفعہ آپ نے اس کے لیے بخشش کی دعائیں کی۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے تدفین کے لیے بھیج دیا۔ اسے لحد میں اتارا جا چکا تھا، آپ تشریف لائے، آپ نے لحد سے باہر نکالا، اپنی گود میں رکھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے منہ میں اپنا لعاب بھی ڈالا، اس کو قمیص پہنائی اور اسے خود اتارا۔ لواحقین کی دلجوئی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اتارا۔ واپس آنے سے پہلے اللہ رب العزت نے قرآن پاک کی آیت نازل فرما دی، لا تقم علی قبرہ، آپ لا تصلی علیہم، کیسے مات منہم ابدا، ان میں سے الحمد ان میں سے کسی کی موت ہو جاتی ہے تو اس کی قبر پر کھڑے ہونے کی بھی آپ کو اجازت نہیں ہے، اور اس کا نماز جنازہ پڑھنے کی بھی اجازت نہیں ہے۔ 70 دفعہ 100 دفعہ کی بات ہی نہیں کی، فائنلی حکم دیا کہ منافقین کی نہ جنازہ اور نہ ان کی قبر پر کھڑے ہونے کی، نہ ان کے لیے استغفار کرنے کی اجازت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو مشورہ سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ نے دیا تھا، تو موافقت میں اللہ رب العزت نے قرآن پاک کا یہ حصہ نازل فرمایا۔ اور اسی طرح قرآن پاک کی جو جمع کا واقعہ ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہے۔ جنگ یمامہ میں جب لوگوں کی شہادتیں ہو گئیں تو فکر ہوئی کہ لوگ قرآن کیسے پڑھیں گے، تو عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ نے جمع کا حکم مشورہ دیا اور بالآخر جمع کر لیا گیا۔ تو یہ خدمات ہیں سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کی، موافقتیں ہیں سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ ایک بات کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مرض کے ایام میں کہا تھا کہ کاغذ قلم لاؤ اور میں کچھ لکھ دوں جس کے بعد تم گمراہ نہیں ہوگے۔ عمر رضی اللہ عنہ نے مشورہ دیا تھا کہ اور باقی کچھ لوگوں نے مشورہ دیا تھا کہ نہ دیں، آپ تکلیف میں ہیں، آپ ہمارے لیے لکھنا چاہ رہے ہیں تو اللہ کی کتاب، اللہ کا دین ہمارے پاس موجود ہے، آپ کو اذیت دینا مناسب نہیں ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ ساتھیوں کا خیال تھا کہ دے دی جائے، اس پر بات کرنی چاہیے تھی، لیکن بس کفایت ہے، انشاءاللہ پھر کر لیں۔